کہ خان صاحب ایک نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرانے کی بات بھی کر رہے ہیں. بالکل وہاں گفتگو ہوئی ہے. خان صاحب اندر جیل میں رہتے ہوئے بھی کیا معاملات کے اوپر ان کی نظر ہے؟ آپ کا ذکر بھی وہاں ہوا, تو آپ کا ذکر کرتے ہوئے خان صاحب نے میرا ذکر ہوا. ہاں, انہوں نے کہا کہ میں نے عطر کاظمی جو ہیں ان کا دیکھا, وہ تجزیہ بڑا اچھا دیتے ہیں اور بڑی نفی تولی بات کرتے ہیں, نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں. آگے چیزوں کو کس طرح لے کے چلیں؟ عمران خان کو آفر ہوئی, ٹھیک ہے جی, کہ آپ کو باہر نکالتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ آپ کی گارنٹی کیا ہے. آپ کی بشرا بی بی سے بھی بات چیت ہوئی, تو کوئی ان کا کیا موقف تھا؟ قربانی خان صاحب دے رہے ہیں, میں ان کا ساتھ ہوں, ہم دونوں مل کے قربانی. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پنجوتا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس دن خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اتنے مہینوں کے بعد, نعیم کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خان صاحب نے وہاں پہ بہت ساری باتیں کی ہیں, ان باتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کچھ مزید جو چیزیں چل رہی ہیں تحریک انصاف کے اندر, کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں نعیم صاحب سے ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں. نعیم, آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے دنوں کے بعد آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی؟ اس دن تقریباً کوئی 4 مہینے کے بعد عطر کاظمی صاحب ملاقات ہوئی. 4 سے بھی زیادہ مہینے ہوئے میری, اور اسی طرح راجہ صاحب کی اور علیمہ آپا کی. کوئی خان صاحب میں آپ کو تبدیلی نظر آئی اتنے مہینوں کے بعد؟ کوئی کمزور لگے؟ کوئی ہوتا ہے نا کہ بندہ تھوڑا سا ڈی مورلائز ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, معاملات حل نہیں ہو رہے. خان صاحب بڑے پختہ مزاج کے آدمی ہیں, اور میں نے فن میں پایا, پہلے سے زیادہ مضبوط پایا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جیل کا ضرور اثر ہوتا ہے, یعنی ان کی اگر میں ہیلتھ کی بات کروں, ویسے تو وہ فزیکلی ٹھیک ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جب جیل میں آپ کے پاس وہ اے سی والی کوئی سہولت نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو, تو ظاہر بات ہے آپ کی باڈی کے اوپر افیکٹ آتا ہے. زخم محسوس ہوا مجھے, یہاں ریڈس کی جگہ مجھے محسوس ہوئی, اور اس کے لیے آج ہم نے رجوع بھی کیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر جا کر چیک کریں. شاید نیند کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی بھی ہے, وہاں کسی چیز نے کاٹا ہے یا جو بھی ایشو ہے, تو ان کا چیک اپ ہونا چاہیے, جو کہ 10-11 مہینوں سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز ان سے مل نہیں پائے. اچھا, خان صاحب نے بہت ساری ہدایات دی ہیں, اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ مختلف جگہوں پہ ذکر بھی کرتے رہے, خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, ان کے اوپر بھی میں آتا ہوں. لیکن ایک چیز جو اور ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ خان صاحب ایک نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرانے کی بات بھی کر رہے ہیں. بالکل وہاں گفتگو ہوئی ہے, اور جو ہمارا کیس ہے الیکشن کمیشن کے اندر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہمیں مان ہی نہیں رہے کہ یہ پی ٹی آئی موجود ہے. سامنے ہی ہے کہ مخصوص نشست اسی بنیاد پہ اٹھا کر یہ نشان نہیں تھا, یہ آزاد تھے, یہ وہ. تو گفتگو ہوئی ہے. اب اس کے اندر آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے, ظاہری بات ہے لیگل معاملہ ہے, تو اس میں ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. لیگل کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا. وہاں کیونکہ راجہ صاحب بھی تھے, کور صاحب بھی تھے, تو یہ گفتگو وہاں پر ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا, اب خان صاحب نے جو مختلف چیزوں کے حوالے سے بتایا, جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے غالباً انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں, پھر پولیٹیکل کمیٹی نے ادروائز فیصلہ کیا, اور کل وہ حتمی طور پہ پرسوں خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب بالکل اجازت نہیں ہے حصہ نہیں لینا. خان صاحب سے تفصیلی بات ہوئی اس حوالے سے. میں نے کہا جی کیا ہمارا موقف ہے. مجھ سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے تھے, پھر میرے ساتھ انہوں نے ریپیٹ کی, کیونکہ ریٹن فارم کے اندر آگے لکھ کر انسٹرکشن بھیجنی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حماد اظہر جو ہے نا, اس حلقے کے اندر ہم الیکشن میں حصہ لیں گے, کیونکہ وہاں دوبارہ الیکشن جو ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے والد فوت ہوئے تھے. اور پھر رائے صاحب نے وہاں یہ بات کی کہ کیا ان کے کزن جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہے, وہ لڑیں تو وہ ٹھیک ہے. خان نے کہا بس وہ انہوں نے لڑنا ہے کیونکہ ان کے والد کی فوتگی ہوئی ہے. اس کے بعد اب جو بھی وہاں پہ صورتحال ہے تو وہ لڑیں الیکشن. باقی جو 2 حلقے ہیں جہاں الیکشن ہو رہا ہے, یا اس کے بعد کوئی آتا ہے, 2 ایم پی ایز کا ہم نے بتایا کہ مزید سزائیں ہو گئی ہیں, مزید الیکشن کی طرف یہ شیڈول جائے گا. اور رانا ثناءاللہ کے گھر حملے کے ابھی پرچہ درج ہوا تھا, اس پہ بھی سزا ہوگی, اور 50 سال کے قریب سزائیں ہوگی. تو اس پہ بھی ریئیکشن پہ افسوس کے بھی انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ جہاں جہاں بھی سزائیں ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر, ہم کیونکہ ان کے سزاؤں کو نہیں مانتے, تو اس لیے اس پروسیس کو لیجیٹیمیٹ قرار دینے والی بات ہے. میری مشاورت یہی ہے, میری رائے یہی ہے. باقی آپ سی سی کے سامنے معاملہ رکھیں. سی سی کے سامنے رات کو بات ہوئی, اور سی سی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کی رائے ہے کہ نہیں لڑنا چاہیے, تو لہٰذا اس پروسیس کو لیجیٹیمیٹ قرار دینے والی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک طرفہ فیصلہ آیا کہ بالکل ہم نہیں جا رہے الیکشن کے اندر, ٹھیک, تو اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے. باقی اچھا, خان صاحب اندر جیل میں رہتے ہوئے بھی کیا معاملات کے اوپر ان کی نظر ہے؟ ان کو پتا ہے کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا, 2 سال ہو گئے ہیں ان کو جیل کے اندر, تو وہ تاثر آپ کو ملتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, کس طرح معاملات چل رہے ہیں؟ پچھلے دنوں نا ان کے پاس ٹی وی میسر تھا,
ان دنوں ان کے پاس ٹی وی کی سہولت نہیں تھی، اخبار بھی پچھلے دنوں بند تھا، کل وہ بتا رہے تھے کہ ڈان کا بار ہے. اکثر یہ جو ہے نا بالکل ان کو مکمل آئسولیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کیا صورتحال چل رہی ہے. خاص طور پر انہوں نے امن کے حوالے سے بات کی کہ وہاں دہشت گردی جس طرح بڑھی ہوئی ہے، وہاں آپریشنز مسئلے کا حل نہیں ہے. وہاں جو گراؤنڈ کے اوپر معاملات ہیں، جو ڈرونز ہیں، ہمارے دور میں یہ دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. ہماری پالیسی ایسی تھی جب عوام آپ کے مخالف ہو، جب نمائندے مخالف ہوں، جب جماعتیں مخالف ہوں، تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آپریشن حل نہیں ہے. بات چیت سے، عوام کی رائے سے آپ فیصلہ کریں، اور اسی تناظر کے اندر آپ کا ذکر بھی وہاں ہوگا. تو آپ کا ذکر کرتے ہوئے خان صاحب نے میرا ذکر ہوا. ہاں، آپ نے جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں نے اطہر کاظمی جو ہیں ان کا دیکھا، وہ تجزیہ بڑا اچھا دیتے ہیں اور بڑی نپی تولی بات کرتے ہیں، نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں. تو وہاں جو حالات چل رہے ہیں کے پی کے اندر، انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ جو ان کی رائے ہے وہ بھی وہاں کی اچھی نہیں تھی. تو اس لیے مجھے ہے کہ وہاں کوئی معاملات اگر غلط چیزیں ہیں تو میرے سے آ کے ملاقات کی جائے، اور میں اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ جو علی امین صاحب کی گورنمنٹ پہ میں کہیں پہ تنقید کر رہا تھا، وہ انہوں نے سن لیا کسی جگہ. انہوں نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ وہ نیوٹرل آدمی ہے اور وہ بات کر رہا ہے تو کیا ایشو ہے وہاں پر چل رہا. تو اس لیے سپریم کورٹ میں وہ جائیں، لے کر آئیں. اطہر کاظمی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بڑی نیوٹرل نپی تولی بات کرتے ہیں. تو وہ تنقید کر رہے تھے. تو اس تنقید کی ایک وہ اصلاح ہوتی ہے، جب کوئی آپ کے اوپر تنقید کرے تو ہمیں کمی بیشی جو ہے وہ دور کرنی چاہیے. اس جیسا آدمی آ کے بات کرے تو وہ آئیں اور ہم اس پہ بات چیت کریں اور معاملات کا حل نکالیں. اچھا، ایک اور چیز جو ہے اس وقت، اب آگے چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے. قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ محمود اچکزئی صاحب کا نام خان صاحب نے دیا، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی ایک طرح سے سرپرائز آیا کہ سینٹ کے اندر ان کا نام بھی خان صاحب نے حتمی طور پہ کہا کہ اگر شبلی فراز صاحب بحال نہیں ہوتے تو علامہ صاحب معاملات کو دیکھیں گے. اچکزئی صاحب کے حوالے سے کچھ دوست جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو خان صاحب نے بالکل سختی سے کہا ہے کہ اس پہ تنقید نہ کیجیے. وہ الائنس کے سربراہ ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، اور جس طرح رول آف لا کے اوپر اور کھلے عام ان کا موقف ہے ہر معاملے کے اوپر. ایک عزت کی بات ہے کہ ہم کسی کو ہمیں عزت دینی چاہیے. ان کو میں نے کیا ہے اور وہی ہمارے ہیں. باقی انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ سزائیں اٹھا کے جس کو میں نومینیٹ کروں گا نا، اس کا مختلف مقدمات کے اندر نام ہوگا، یہ فوراً اس کو سزا دے کے اسے سائڈ پر کر دیں گے، دبا دیں گے. تو ان کو کریں. اسی طرح انہوں نے کہا سینٹ کے اندر بھی جو ہے معاملہ، وہاں بھی علامہ راجہ ناصر صاحب کو انہوں نے اناؤنس کیا. انہوں نے کہا کہ ان سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا وہ کیا جائے. تو اس پر کچھ اور دوست انہوں نے کہا جی کہ ان سے پہلے رائے تو لے لیجیے علامہ راجہ ناصر صاحب سے. تو علامہ راجہ ناصر صاحب سے رائے جو ہے ہماری پارٹی کے لوگوں نے لی. میری بھی بائی چانس رات کو بات ہوئی، وہ باہر تھے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کا میں جو ہے وہ مرتے دم تک ساتھ دوں گا، اور وہ کوئی مجھے ذمہ داری دیتے ہیں تو اگر وہ سمجھتے ہیں کسی عہدے کے اوپر یا کوئی ذمہ داری مجھے دینا ہے تو یہ میرے لیے وہ ایک آنر کی بات ہوگی. میری خواہش نہیں ہے کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے، لیکن ان کی طرف سے جو میرے لیے حکم ہوگا میں منوان بالکل اس کے اوپر تسلیم کرتا ہوں. تو ان کی طرف سے آمادگی آئی ہے. اور تیسری بات یہ رہ گئی کہ جہاں معاملات ہیں افغانستان کے لوگوں کے حوالے سے، وہ بھی خان صاحب نے بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غلط ہے کہ دھکے مار کے ان کو نکالا ہے. میں بطور پاکستانی اس بات سے شرمندہ ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. کوئی ایسے کرتا ہے کہ آپ اٹھا کے انہیں باہر بھیجیں کہ آپ ادھر دہشت گردی جو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. بھائی اب دہشت گردی کنٹرول، پھر آپ کیوں آپ آپریشن کر رہے ہیں جب آپ نے دھکے مار کے ان کو لاکھوں کی تعداد سے باہر نکال دیا؟ یہ نہیں حال ہوتا کہ معاملات کو آپ ڈنڈے کے زور پر چلائیں، حکمت عملی سے ہوتا ہے. اور خان کو پتہ ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر یہ سارا کیا گیا. وہاں انہوں نے نام لیا، لیکن میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری صورتحال ہے. اچھا، اور چیزیں جو وہاں پہ ڈسکس ہوئی، اوبیسلی اس دفعہ پہلی ملاقات تھی غالباً جب سے خان صاحب کے بھانجے گرفتار ہوئے. اور خان صاحب جو اکثر کہتے ہیں کہ جو وہ سانس لیتے ہیں تھوڑا سا سخت لیتے ہیں، باہر جماعت کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر خان صاحب جدہ میں بیٹھے ہوں یا لندن میں بیٹھے ہوں اور پارٹی کو کہہ رہے ہوں یہ کرو، تو پھر تو پارٹی آگے سے اعتراض کر سکتی ہے. خود وہ جیل میں، ان کی بیوی بھی جیل میں، بھانجے بھی جیل میں. تو پھر جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر باہر جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے اور کارکن کی جانب سے بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، عمران خان صاحب کھل کے موقف لیتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سزائیں دے رہے ہیں ایک ایک کر کے سب کو سزائیں دے دیں گے. آپ جو ہے وہ بالکل تمام لوگ متحد ہوں، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اور یہ کسی کو نہیں بخشنے والے. یہی ان کا طریقہ کار ہے. عمران خان نے کہا کہ جب میں باہر تھا
تو جب ہماری حکومت تھی اس وقت بھی ایسے معاملات تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں. باقی رہ گی بات ایک اور چیز، عمران خان کو آفر ہوئی، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کو باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان شرائط کے اوپر کل ذکر کیا خان صاحب. یہ کل خان صاحب نے آپ کو مطلب منگل والے دن خان صاحب نے آپ کو بتایا جو آپ کی ملاقات ہوئی؟ بالکل، اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے جی، انہوں نے بات کی، مجھ سے بھی مخاطب تھے، مجھ سے بھی بات کر رہے تھے، باقیوں سے بھی کر رہے تھے، کیونکہ ہم ساتھ لکھ رہے تھے جو خان صاحب بات کر رہے تھے. تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے آفر ہوئی کہ آپ اپنے موقف سے جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اور گارنٹی دیں اور یہ اور وہ. تو خان صاحب نے کہا کہ آپ کی گارنٹی کیا ہے، آپ کی گارنٹی کون دے گا؟ ٹھیک ہے. عمران خان نے کہا کہ میرا جو موقف ہے میں اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، جو موقف ہے میں اس پہ قائم ہوں. اس سے آپ کہیں نا کہ میں 3 ماہ یا 4 ماہ یا 2 منٹ یا 3 منٹ کے لیے پیچھے ہٹ جاؤں، میں نہیں ہٹنے والا. تو ان کے اندر جو میں نے دیکھا ہے نا، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سب صورتحال ہے یہ مزید ایسے نہیں چل سکتی، یہ بالکل نظام جو بنایا گیا جھوٹ کا یہ تباہ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جتنی فسطائیت اور جھوٹ قائم کیا گیا، جو حالات ہیں نچلے طبقے تک، جو آج غصہ ہے لوگوں کے اندر، عوام کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ لاوا جو ہے یہ پھٹ جائے گا. کتنا آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے؟ تو وہ اسٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے. انہوں نے کہا کہ بہت بڑا جلسہ کریں پشاور کے اندر، بہت بڑا اجتماع ہو وہاں پر، اور پاکستان بھر سے لوگوں کو دعوت دیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں احتجاج کیا جائے الیکشن کمیشن کے سامنے، اور مسلسل احتجاج کی جائے، مسلسل آواز بند کی جائے. اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے کہا نہیں بیٹھنا آپ نے، وہاں اجلاس ہو، اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے باہر آئیں، باہر آ کے آپ اسمبلی لگائیں، پتہ لگے کہ حقیقی نمائندے یہ بیٹھے ہوئے. جی اچھا، ایک اور چیز، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی مختلف خبریں آتی رہیں، اور اس دن جب آپ جیل میں گئے تھے غالباً آپ کی بشرا بی بی سے بھی بات چیت ہوئی، تو کوئی ان کا کیا موقف تھا، کیا بات ہوئی؟ کیا وہ ہائی اسپرٹس میں ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں؟ اس طرح کی مختلف قسم کی خبریں آتی رہیں. میں گیا، راج صاحب میرے ساتھ تھے، ہم دونوں کو لیٹ اجازت ملی، بی بی صاحب بیٹھی تھی، خان صاحب تھے، خان صاحب کھڑے ہو کے ہمیں ملے، میں ساتھ بیٹھ گیا بی بی کے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سنا تھا کرنٹ لگا ہے آپ کو، سنا ہے کہ آپ کو جو ہے پانی صاف نہیں دیا جاتا، سنا ہے کہ آپ تک بچوں کی رسائی نہیں ہوتی، سنا ہے کہ آپ کو مکمل آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، اور سنا ہے کہ آپ کے پاؤں کے اوپر کیڑوں نے کاٹا اور زخم آ گیا. تو نے کہا بیٹا تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ایسا ہی ہوا ہے، لیکن میں اب ٹھیک ہوں، صاف پانی میسر نہیں ہے. ہم نے پھر اپلیکیشن دی عدالت کو کہ ان کو صاف پانی نہیں دیا جاتا، فیملی سے ملاقات اس وقت عدالت میں، اور میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، عثمان گل صاحب نے لکھی، دونوں نے ہم نے لکھی، اور پھر اس میں سے جو اچھی تھی ہم نے دی کہ یہ ٹھیک، اس میں تیاری ہم نے کر لی، اور اس کو پھر ہم نے اپلیکیشن دی. اس ٹائم بھی ان کی فیملی جو ہے، علیمہ آپا جو ہیں، اب علیمہ آپا وہاں اندر چلی گئی، لیکن ان کو پیچھے کی سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا رہی ہے. میں پھر عدالت کے سامنے گیا، عظمیٰ آپا اور نورینہ آپا پیچھے کھڑی تھی. پھر میں نے جا کر عدالت میں جج سے بات کی، پھر جا کر انہوں نے بلایا، پھر عظمیٰ آپا نے جب علیمہ آپا انہوں نے کہا کہ نہیں کیا اس نے آپ کی انٹری کروائی، تو عظمیٰ علیمہ آپا نے مجھے مطلب سراہا. اور اس کے بعد جو خان صاحب کی بی بی کی فیملی ہے ان کے اوپر رکاوٹ اسٹیج 2-2:30 بج گئے. پھر بی بی جو ہیں وہ نکل کر باہر کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں بائک آؤٹ کرتی ہوں اس عدالت کا، میں جا رہی ہوں کمرے میں، میں یہاں کھڑی ہوں، اگر میں یہاں انتظار کرتی ہوں آدھے گھنٹے کے اندر وہ نہیں آتی، 20-25-30 منٹ کے اندر، تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی عدالت. جو ہی وہ گئی ہیں پیچھے سے عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ آ گئے باہر عدالت کے. وہ بہت بڑا ہال ہے، تقریباً 500 بندہ وہاں اس ہال کے اندر جو عدالت بنائی انہوں نے، اس ہال کو چھوڑ کر ہم باہر آ کر کھڑے ہو گئے. پولیس والا عملہ بھی، لیڈیز اہلکار بھی، آپ چلیں جی میڈم، خان صاحب کو صاحب وہ آ جاتے ہیں، فون گھما رہے ہیں. 25 منٹ لگ گئے ہیں، وہ فون کرتا رہا ہے، بلائیں جی یہ بڑی ایمرجنسی بن گئی ہے، فلاں ہو گئی، یہ ہو گیا. اس کے بعد ان کی فیملی جا کر ان سے ملاقات کی، تو بی بی نے کہا کہ میرے اوپر یہ ساری سختیاں ہیں، یہ ساری صورتحال ہے، اور میرے کپڑے تک باہر نہیں جانے دیے جاتے، میرا سامان نہیں جانے دیا جاتا، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم یہ سارا سہ رہے ہیں اور آگے بھی سہیں گے. ہم جس جگہ پر تھے اس ملک کی خاطر ہم اس جگہ پر قائم ہیں، اور اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی خان صاحب دے رہے ہیں، میں ان کا ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کے قربانی دیں. اچھا آخر میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، حسان نیازی جو نورین نیازی صاحبہ کے بیٹے وہ بھی جیل میں ہیں،
تو ان کی بہنوں کا اس سارے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو کیسا لگا کہ کہیں پہ پریشانی نظر آئی؟ اس لیے کہ کبھی وہ آپ کو لاہور میں نظر آتی ہیں، کبھی اڈیالہ جیل کے باہر نظر آتی ہیں، اور ایز اے وکیل آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی کے اوپر مقدمہ چل رہا ہو تو خاندان میں ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ نے ان کو کیسا پایا، اور کل اس دن خان صاحب نے کیا اپنے بھانجوں کے حوالے سے کوئی گفتگو کی؟ میں نے بہنوں کے ساتھ وہاں اندر بھی وقت گزارا. وہاں سے جب نکلے تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، خان صاحب نے جو گفتگو کی، اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، یا اس سے ایک دن پہلے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی. میں نے ایک لمحے کے لیے انہیں یہ نہیں پایا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا، یا گھبراہٹ ظاہر کی ہو، بلکہ ان کی باتوں کے اندر یہی تاثر آیا کہ انہوں نے جو باتیں کی کہ ہمارے تمام لوگوں پر یہ فرض ہے. دیکھیں ان کا بھائی اندر ہے، ان کی جو آگے خان صاحب کی اہلیہ ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں. حسان نیازی پہلے ایک بہن کا بیٹا اندر ہے، 2 بیٹے اب جیل میں ڈال دیے ہیں. ان کے وہ کہتے ہیں نا جو کہ تم، ان کے اوپر پریشر والی بات، پریشر وہ لینے والی ان کی مٹی نہیں ہے، یا ان کا خون ہی نہیں ہے، یا ان کا وہ جسم ہی نہیں ہے، پریشر لیتے نہیں ہے. میں نے خان کو کہا کہ آپ کے اوپر مقدمہ درج ہوا وہ کوئٹہ کے اندر وکیل کے قتل کا، جب وہ لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے، تو خان آگے سے مسکرا دیے، ہنسنے لگ پڑے. میں نے کہا کہ خان کیسے، مطلب نارمل کوئی بھی انسان، میں ہوں، آپ ہیں، ماشاء اللہ وہ بھی نارمل، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہا، مطلب عام آدمی کوئی بھی ہمارے اوپر مقدمہ درج تو پریشانی آ رہی ہے، کیا ہوا یار، اتنے اعصاب کے وہ مضبوط ہیں. میں الفن کہہ رہا ہوں، مسکرانے لگ پڑے. اور وہی چیز آپ کو بہنوں میں بھی نظر آتی؟ بہنوں میں نظر آئی. کل جب بتایا گیا ان کو فیملی کی طرف سے اور مختلف لوگوں کی طرف سے کس طرح ان کا ریمانڈ دیا گیا ہے، دیکھیں ضرور ظاہری بات ہے قانون نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جنگل کا قانون رائج ہے، کہ ان کا سیاسی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک بیٹا تو ان کا جو ہے وہ چترال کے اندر تھا اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس کو اس میں دھر لیا گیا. صرف قصور جی عمران خان کے بھانجے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، یہ لمبا نہیں چلنے والا. آپ قوم کو میری طرف سے کہہ دیں کہ آپ کا کپتان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور آپ نے بھی پرعزم رہنا ہے، لڑنا ہے، حق کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے یہ فائٹ کر رہے ہیں. اور جو میں آخری بات کرنا چاہوں گا، جو سیلاب آیا کے پی کے اندر، خان صاحب کو پریس گور نے بتایا، سارا بریف کیا انہوں نے کہ کیا نقصان اور کس طرح صورتحال ہوئی ہے، وہاں کے پی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. خان صاحب نے کہا کہ پورا پاکستان کی مدد کرے. مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے. ساتھ جو بار بار بات کر رہے تھے نا، یہ ڈرون اٹیکس کی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرون اٹیکس ہیں اور جو سارے حملے کیے جا رہے ہیں، آپریشنس کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ بڑا غلط کام ہے، اس سے آپ کی دہشت گردی نہیں کنٹرول ہوتی. یہ آپ کسی کو تو خوش کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں آج دنیا میں کیا آپ کا امپریشن جا رہا ہے، پاکستان کا آپ نام لیں نا تو کیا لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں دہشت گردی ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہیں، وہاں عدالتیں ختم ہو چکی ہیں. کس نمبر پر ہماری عدالتوں کا سسٹم ہے. تو عمران خان کو ان تمام چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کرکٹ کے اندر ملک کا نام دنیا میں روشن کیا ہے، تو ہمارا ملک جو ہے سب سے آگے، جس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اس بات پہ کام ضرور ہوگا. نہیں مہدر پنجوتا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ. ولاگ دیکھنے کا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.